السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن ٹی وی۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اللہ کا ایک نسخہ ہے۔ اگر اس نسخے اندر یہ الیاس قادری کے باپ بھی ہے، دوسرے جو بابا لوگ ہیں، اگر ان کا خدا اس میں پاس ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس کی عبادت دل و جان سے عبادت کریں گے۔ پہلے یہ نسخہ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد میں آپ فیصلہ کر لینا۔ تو اس نسخے کے اندر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ اکیلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اکیلے نہیں تھے، ان کی والدہ تھی، تو وہاں پہ وہ فیل ہو گئے۔ نمبر 2، اللہ الصمد، تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ تو کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، پیتے تھے، تو وہاں پہ بھی وہ فیل ہو گئے۔ اب کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ میں کسی کو پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی والدہ سے پیدا ہوئے، تو وہاں پہ بھی فیل ہو گئے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کوئی بھی بابوں کا بابا اگر اس کے اندر پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تو کہتا ہے کہ میری قرآن اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم جنتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ بابا لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تو کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اسلام تو ایسا ہے کہ پیس، اس کا نام ہی پیس رکھا ہے۔ تو پیس کا مطلب تو کیا؟ امن ہے، سلامتی ہے۔ تو ہم گمراہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا قرآن جو پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، گمراہ ہو جائے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو میں نے آسان بنایا ہے، جو بھی بندہ پڑھے گا اس کو جلدی سمجھ میں آئے گا، آسانی طریقے سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ جب تم قرآن پڑھے گے ہی نہیں اور اس کا ترجمہ پڑھو گے نہیں، ہمیں کیا معلوم ہوئے گا کہ قرآن میں کیا لکھا؟ ہم ہماری زندگی کو صحیح کیسے کریں گے؟ کیا بابوں کی کتابوں سے کریں گے؟ وہ تو جہنمی کتابیں۔ ہاں، تو یہ تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں دین معلوم ہو جائے گا، ہمیں ترجمہ پڑھیں گے۔ آج جو گورے لوگ ہیں، کیا ان بابوں کے پاس آتے ہیں؟ وہ بھی تو قرآن پڑھ کے انہوں نے دیکھو ہدایت یافتہ ہو گئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ ان بابوں کی وجہ سے ہم مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، کتنے پیچھے چلے گئے۔ وہ دیکھو ہدایت پا کے ان لوگوں نے آج کہاں تک پہنچ گئے۔ اور ان حرامیوں کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ کھا کے گدھے ہو گئے ہیں، کیونکہ حرام کا مل رہا ہے، اور یہ کھا رہے ہیں جیسے کوئی کتا کھا رہا ہے۔ اور ان کو ایسا قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ جس نے کفر کیا اور قرآن کے اندر آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہے۔ تو یہ تو جھٹلا رہے ہیں، بولتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اور ان کے سب بابوں پہ لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ میرے بزرگ بھائیوں، کہ جس کو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ آتی ہے نا، اور وہ آلریڈی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی مہربان ہے۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں۔ تو ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ہم لوگ اللہ سے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط المستقیم عطا فرما، اور وہ رستہ عطا فرما جس پہ تو نے انعام رکھا ہے، کہ وہ رستہ مت عطا فرما جس سے تو ناراض ہے، جیسے الیاس قادری ہے۔ الیاس قادری ہے، اس کے بابے اور بھی ہیں، جو بھی ہے فرقہ والے، جتنے بھی فرقے والے ہیں نبی کے فرقے کو چھوڑ کے، وہ سب جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ میری رسی ہے، اور فرقوں میں مت بٹو۔ جو فرقوں میں بٹ گئے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے سیلفی ہو، وہ سب پھر جہنمی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا فرقہ تو ایک ہی ہے، وہ ہے خلفائے راشدین۔ میرا بابا تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے چلنا ہے ہمیں، ان بابوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آگے ابھی اللہ سے تم سیدھا راستہ مانگو اور نماز کو پکڑ کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، آسانی ہے اس کے اندر، جو پڑھے گا اس کے لیے آسانی ہے۔ ہاں، وہ جو تبلیغ والے ہیں، اگر وہ فضائل اعمال سے دیتے ہیں تو ان کو بھی جوتے مارو۔ جو قرآن اور تبلیغ کی جماعت، وہ صحیح جماعت ہے، جو قرآن اور حدیث سے درس دیتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت کرے گا۔
جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اللہ کی اور نبیوں کی حدیث کو چھوڑ کر جو درس دے گا وہ جہنمی ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں پیار محبت سکھاتا ہے، بابوں کی کتاب ہمیں دہشت گردی سکھاتا ہے، اس لیے ہر جگہ مسلمان کا نام یہ لوگ بدنام کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھنا ہے اور نبیوں کی حدیث کو پکڑ کے رکھنا ہے، ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی آنکھیں کھول لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے آنکھیں کھولی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آنکھیں بند کی وہ برباد ہو گیا۔ عالم اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور ان کے پیچھے نہیں چلنا ہمیں، کیونکہ یہ لوگ تو سب چندے کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے تو کیا مانگا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ جو کچھ دینا وہ یہیں پہ دے دے، آگے ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ مومن ہیں، ہمیں کیا مانگنا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں یہاں بھی بھلائی عطا فرما اور وہاں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی سے ملنے گئے تھے، تو وہ بیمار تھے، وہ سوکھ کے چڑیا کے جیسے ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ بولتا ہے میں نے اللہ کا عذاب مانگا ہے کہ دنیا میں میرا اللہ عذاب عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تو اللہ کا عذاب برداشت کرے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ دعا پڑھ، اللہم ربنا آتنا